پیارے دینی اسلامی بھائیوں، اذان فجر ہو چکی ہے اور آپ اب اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑ دیں، کیونکہ اذان کے آپ نے پیارے پیارے الفاظوں کو سماعت فرمایا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے افضل۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق اپنی اپنی آواز میں، اپنی اپنی لینگویج میں، اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ چڑیاں چہچہا رہی ہے، کوئل بول رہی ہے، مرغ بول رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بھی اپنے اب بستروں کو چھوڑ دیجئے اور نماز کے لیے تشریف لے آئیں، کیونکہ نماز جملہ عبادتوں میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، حج زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت پر، مالک نصاب پر فرض فرمایا ہے۔ زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ صاحب نصاب کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور رمضان شریف کا مقدس مہینہ بھی پورے 11 مہینے کے بعد آتا ہے، اور ایک مہینے کے روزے میرے بھائیوں ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں، مگر نماز وہ عبادت ہے جو عمر میں ایک مرتبہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، دن میں ایک مرتبہ نہیں، بلکہ ایک دن میں رب کائنات نے اپنی جانب سے آپ پر فرض فرمائی ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو میرے بھائیوں کسی بھی صورتحال میں معاف نہیں ہے۔ شریعت نے آپ کو اتنی سہولت بخشی ہے، آپ کو اتنی رعایت بخشی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، جیسے بھی مناسب ہو اس طریقے سے نماز پڑھ لیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، نماز وہ عبادت ہے جو ہر امیر و غریب، یہ نہیں ہے کہ صاحب ہم غریب ہیں تو ہم نماز پڑھیں گے اور امیر ہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ امیر و غریب دونوں پر نماز جو ہے فرض ہے۔ کچھ لوگ امیر ہونے کی بنیاد پر تکبر و گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ صاحب ہم امیر ہیں، ہم کیوں نماز پڑھیں، نماز تو غریبوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہر امیر و غریب، پیر و صغیر، کچھ پیر ہوتے ہیں آج کل وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تو پیر ہیں، ہم تو بخشے نہیں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے پیر ہو یا صغیر، مفلس ہو یا اسیر، عربی ہو یا عجمی، گورا ہو یا کالا، جوان ہو یا بوڑھا، بیمار ہو یا تندرست، آج میرے بھائیوں کچھ لوگ بیماری کی جو ہے اپنی تکلیف کو سامنے پیش کر کے کہتے ہیں بھائی ہمیں تو بخار آ گیا اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے سر میں درد ہے نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر پریشانی سے زیادہ ضروری ہے نماز۔ آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو، آپ اس تکلیف کا بہانہ نہ کیجیے، جیسے بھی مناسب ہو آپ نماز پڑھیں۔ بیماری ہو یا تندرست، شاہ ہو یا گدھا، مریض ہو یا حکیم، مسافر ہو یا مقیم، ہر عاقل و بالغ پر نماز کو فرض فرمایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ عبادت جس کے تعلق سے اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دے دو، اور بچہ 10 سال کا ہو جائے اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو مار کر ڈانٹ کر جس طریقے سے بھی مناسب ہو اس سے نماز پڑھوائی جائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین فرمائیں گے، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے دعوت پیش فرمائیں گے، تو یقین جانیے آپ کا بچہ اگر نمازی ہو جائے گا
تو وہ برائیوں سے دور ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہتا، پروردگار عالم قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے. اگر آپ کا بیٹا نماز پڑھنے والا ہوگا، آپ کی بیٹی نماز پڑھنے والی ہوگی، وہ کسی کو گالی نہیں دے گی، وہ کسی کو برا بلا نہیں کہے گی، وہ غلط کام کی طرف نہیں بڑھے گی. میرے بھائیو، نماز جو انسان ہوتا ہے، اللہ اکبر، لوگ اس کی عزت سب کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی عزت کرتا ہے. یہ ہے نماز کی فضیلت. اور میرے بھائیو، نماز پڑھنے والے کے گھر میں ہمیشہ برکت رہتی ہے. اللہ اکبر. میرے ملت کے نوجوانوں، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز پڑھ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز پڑھا کرتے تھے. پیروں میں برہم آ جایا کرتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے. تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ عرض کرتی، اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، آپ تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں. آقا ارشاد فرماتے، اے عائشہ، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. میرے بھائیو، جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے پوری کائنات عالم کو پیدا فرمایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو راضی نہ کروں، کہ اللہ کا میں اپنے نہ مناؤں. میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ پیر سوج جایا کرتے تھے. اور آج یہ امت اتنا سو رہی ہے کہ آنکھیں سوج جا رہی ہیں. اور پوچھ لوگ بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں بھیا ہم تو جو ہے ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں نماز کا موقع نہیں مل پاتا. میرے ملت کے نوجوانوں، یہ کاموں کا بہانہ آپ نہ ڈھونڈیے. قیامت کے دن آپ کے یہ بہانے کام نہ آئیں گے. اگر آپ اس طریقے کے بہانے کریں گے، یقین جانیے اللہ رب العزت کے سامنے آپ جو ہے جرم عظیم کا جواب نہ دے پائیں گے. میرے بھائیوں، وہ پروردگار عالم تم پر کتنا مہربان ہے کہ تم نیند کی حالت میں ہوتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لیکن پروردگار عالم تمہاری حفاظت فرماتا ہے، تمہاری سانسیں چلاتا ہے، تمہیں زندہ رکھتا ہے. لیکن آپ تو غفلت میں اس سمے پڑے ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں اور کیا استھتی ہے، کیونکہ آپ گہری نیند میں ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرما رہا ہے. آپ کے جسم میں جتنے بھی پرزے ہیں وہ سارے کے سارے اپنا کام کرتے ہیں، وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے ہی حکم سے ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ جھوٹے وعدے مت کرو کہ ہم جو ہے نماز اس لیے چھوڑ رہے ہیں، نماز کو ہمیں اس لیے وقت نہیں مل پاتا ہے، ہم کام میں لگے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو تیرے نصیب میں ہے، جو تیرے مقدر میں ہے، وہ تجھے ضرور ملے گا، جائیں وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں کیوں نہ ہو. اور تیرے اگر نصیب میں نہیں ہے تو ہرگز وہ تجھے نہیں ملے گا، چاہے وہ تیرے دونوں ہونٹوں کے درمیان میں کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت کے لیے میرے بھائیوں نمازیں پڑھو. اور یہ نماز پڑھو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، نماز نہ پڑھو گے تو تمہارا اپنا خسارہ ہے. میرے بھائیوں، لہذا آپ حضرات جو ہے بہت جلد سے جلد اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑ دیں اور وضو بنا کر مسجد کی جانب تشریف لے آئیں. اگر آپ گھر سے وضو بنا کر آتے ہیں تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی اللہ رب العزت آپ کو مسجد تک عطا فرمائے گا. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نماز کا شوق و ذوق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بہت سارے حضرات جو ہے اب اس بیان کو سننے کے بعد جو ہے نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں. اور الحمدللہ آج قادری مسجد میں دو صفیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں انشاءاللہ. اور امید ہے اسی طریقے سے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اور نمازی حضرات جب بڑھیں گے تو مسجدوں میں رونق آئے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ٹائلز لگوا لی، مسجد میں پتھر لگوا لیا تب رونقیں ہیں. کتنا ہی پتھر لگوا لیجیے، ماربل سے لگوا لیجیے، اور نمازی اگر نہیں آئیں گے تو مسجد سنسان رہے گی. اور حضرات اگر پتھر اور ٹائلز نہ بھی ہوں، نمازی بھرے ہوئے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسجد میں رونقیں برقرار رہیں گی. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک
وصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.